بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری جو مختصر گفتگو کا موضوع ہے کہ متشدد ایکسٹریم تھنکنگ، ایکسٹریم اوپینین، متشدد جو سوچ ہے اس کا فیوچر نہیں ہے، اور متشدد سوچ کا اسلام کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے، آپ اگر خلفائے راشدین کو پڑھیے، ریاستی امور، انتظامی امور اور مذہبی امور، 4 اسکول آف تھاٹس، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، ان کو پڑھیے۔ محدثین، امام بخاری، امام مسلم، سنن نسائی، سنن ابو داؤد، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ اور دیگر امام مالک کو بھی لے لیں، باقی اور بھی محدثین کو اگر آپ لے لیں۔ اس کے علاوہ مفسرین، پوری لسٹ ہے مفسرین کی، قرون اولیٰ کی، ان کو لے لیجئے۔ سب کا آپس میں انتظامی امور پر، دینی امور پر، مذہبی امور پر، آیات کی تفسیر میں، حدیث کی تشریح میں، انتظامی امور پر اختلاف ہوتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں ڈیفرنس آف اوپینین، اور کسی نے بھی دوسرے کو غلط نہیں قرار دیا یا اپنی سوچ کو چسپاں کرنے کا نہیں دیا کہ آئے ہمارے ساتھ مناظرہ کریں، ہماری ہی سوچ اچھی ہے اور ہمارا خیال جو ہے وہ درست ہے، اسی پر عمل کریں، جو دوسرے کا وہ غلط ہے اس پہ عمل نہ کیا جائے۔ ایک نے بھی نہیں کہا، سب نے اپنی تشریح کی ہے اور اپنے خیال کے مطابق، اور یہ زندگی کا حسن ہوتا ہے۔ زندگی کے اگر آپ دیکھیں گے، زندگی میں مختلف الخیال لوگ ہوتے ہیں، مختلف النظریہ لوگ ہوتے ہیں، کام کے کرنے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، تو یہ ایک زندگی کا حسن ہوتا ہے۔ ہم بدقسمتی سے اچھے لوگ، میرا موضوع نہیں اس ویڈیو کا، ایسی یعنی وقت میں ہم جی رہے ہیں کہ متشدد سوچ نے مسلمانوں کا، اسلام کا، سوسائٹی کا، معاشرے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، اور ایک ایکسٹریم سوچ نے مسلمانوں کو اور ہمیں کہیں نہیں چھوڑا۔ اغیار کے نزدیک میں آپ کو بتاؤں کہ جو دشمن ہے نا، مسلمانوں کا دشمن، اغیار جسے کہتے ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، ایکسٹریم سوچ کی ہی وجہ سے وہ مسلمان علاقوں پر قبضہ کر رہے ہیں، تیل کے ذخائر پر قبضہ کر رہے ہیں۔ عراق میں کیا ہوا ہے آپ دیکھیں، سیریا میں کیا ہوا ہے، کس گروپ کے نام پر وہاں پر قبضہ ہوا ہے، اور ریسنٹلی فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کس گروپ کے نام پر ہو رہا ہے۔ تو ایکسٹریم جو سوچ ہے نا، آپ اس کا نہ دنیا میں فیوچر ہے اور نہ ہی آگے دنیا، باقی دنیا اس کو مانتی ہے، بلکہ باقی دنیا تو چتر مارے گی۔ اس لیے میں ایسے لوگوں سے، اور ایسے عام لوگوں سے بھی، اور ایسے جو سرکردہ کمیونٹی میں لوگ اور معاشرے میں لوگ مقام رکھتے ہیں کہ متشدد سوچ سے باہر نکلیں۔ اعتداد جو ہے، الدین یسر، دین بڑا آسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو رحمت کی وجہ سے نا، کہ آپ سرکار سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، تعارف رحمت کی وجہ سے کروایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا تعارف رحمت، غفور رحیم ہے، زیادہ تر وہ کروایا ہے۔ دین جو ہے خوشخبری والا اور خوش کرنے والا بتایا گیا ہے۔ تو اس لیے اپنی سوچ کو دوسرے لوگوں پر چسپاں کرنا کہ ہماری سوچ درست ہے، اور فورس کرنا، اب دیکھیں ایک نقطہ میں بیان کروں گا، اس کو کہتے ہیں متشدد سوچ، ایکسٹریم سوچ، کہ میرا ہی ٹھیک ہے، دوسرے غلط ہیں، اور قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ میری سوچ کو اپنایا جائے۔ اسی سے ایکسٹریمزم شروع ہوتی ہے، اور پھر جب کئی جگہ پر، خاص کر بالخصوص پاکستان میں، جب کہا جائے کہ اس بندے نے گستاخی کی ہے، بندہ تحقیق کرتا ہی نہیں ہے گستاخی ہے کیا، کی بھی ہے کہ نہیں ہے، لوگ اس کو مان دیتے ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں ٹیررزم۔ ایکسٹریمزم سے پھر ٹیررزم جنم لیتا ہے، کہ ایکسٹریم سوچ جب بڑھتی ہے تو نفرت بڑھتی ہے، جب نفرت بڑھتی ہے تو لوگ قوت اور طاقت سے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی کو ٹیررزم کہتے ہیں۔ اور اس ٹیررزم کا اور ایکسٹریمزم کا، متشدد سوچ کا، دونوں چیزوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بہت بڑا یہ دیا ہے کہ آپ سوچیں، محدثین، مفسرین، فقہا اور خلفائے راشدین کی ڈفرینٹ مختلف الخیال آراء ہوتی تھیں، انتظامی امور میں، سیاسی امور میں، ملکی اور معاشرتی امور میں، اور مذہبی امور میں۔ ایک نے بھی دوسرے پر فتویٰ نہیں لگایا تھا، یا دوسرے کو اپنی رائے کو بدلنے کے لیے طاقت کے ساتھ کوشش نہیں کی تھی۔ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، اچھے لوگوں کو چھوڑ کر، مذہبی طبقہ تو آپس میں لڑواتا ہے، مختلف ناموں سے فتوے لگواتا ہے اور لوگوں کو مرواتا ہے، اور اس میں جو بیچ میں راز ہوتا ہے نا، وہ پیسے کا راز ہوتا ہے۔ بس ان کی تقریریں بک رہی ہیں، اور ان کی جماعتیں بڑھ رہی ہیں، گروہ تعداد بڑھ رہی ہے، اور وہ اسلام کو ایک مذہب اور ایک دین سے نکال کرنا چھوٹی چھوٹی گلیوں میں ڈال دیا ہے، یہ فرقہ، یہ گروہ اور یہ گروپ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایکسٹریمزم سے اور متشددانہ سوچ سے بچائے، اور جو دین کا راستہ اچھا ہے، لوگوں کو داخل کرنے والا، محبت پھیلانے والا، امن والا، وہ دکھائے۔ جزاک اللہ۔